شیخ ابو حمدان اشرف فیدی حفظہ اللہ، شیخ کو میں اسٹیج پر مدعو کرنے سے پہلے انشاءاللہ شیخ کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا میں اپنے اوپر ضروری سمجھ رہا ہوں۔ شیخ محترم ابو حمدان اشرف فیدی حفظہ اللہ جنوب ہند کا مشہور و معروف ادارہ جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرک کے ناظم ہیں، اور الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرک کی نظامت سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ محترم کو کئی خصوصیات سے نوازا ہے۔ شیخ محترم ایک اچھے مؤلف ہیں، بہترین مقرر ہیں، اچھے مدرس ہیں، مربی ہیں، اور ایک مثالی ناظم ہے جو پچھلے کئی سالوں سے جامعہ محمدیہ عربیہ جیسا ایک بڑے ادارے کو الحمدللہ وہاں پر نظامت کی کرسی سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شیخ محترم کے ہندوستان کے مشہور و معروف مضامین میں، مجلات میں آپ کے مضامین شائع ہوتے ہیں، جیسا کہ ترجمان وغیرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ محترم اپنے اندر ایک نہایت ہی بہترین اور تجربہ کار معلم ہے جو بچوں کو بڑے ہی اچھے اور مؤثر انداز سے تعلیم دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ محترم کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے، مگر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ کروں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جملہ خدمات کو قبول فرمائے، رب العالمین آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں شیخ محترم سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں آپ اپنا خطاب موت سے محشر تک ہم سامعین کی گوش گزار کریں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگوں، ذمہ داران مسجد، جماعت، نوجوانان اسلام، خواتین، آج آپ کے درمیان اس دینی مجلس کی مناسبت سے حاضر ہو کر میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہم سب کی اصلاح اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ لوگ مجھے جیسا سمجھتے ہیں اللہ مجھے اس سے بہتر بنائے، اور جو کچھ لوگ میری شان میں، میری تعریف میں کہتے ہیں اے اللہ اس پر میری گرفت مت کرو، اور میری جو کوتاہیاں، غلطیاں لوگ نہیں جانتے ہیں اے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، آمین۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پر 185 ایک آیت پڑھی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس ایک ہی آیت میں اس ٹاپک کا خلاصہ ہے، موت سے محشر تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 حقیقتوں، موت سے جڑی ہوئی 4 حقیقتوں کو اللہ نے ذکر کیا۔ غور سے باتوں کو سنیں، انشاءاللہ ہمارے اندر ایمان کی تازگی ملے گی، اور موت اور آخرت کے حوالے سے آدمی کو بار بار نصیحتیں سننا چاہیے۔ اس سے موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی فکر دل میں آتی ہے،
اور زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا بڑی رنگین ہے اور انسان بہت جلد دنیا کے فتنوں میں پڑ جاتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی حقیقت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر نفس، نفس بولے تو جاندار، جتنی بھی جان والی چیزیں تو اس کو ایک نہ ایک دن موت آنی، موت یقینی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کو موت نہیں آئے گی۔ جو بے جان چیزیں ہیں جن میں جان نہیں ہے اس کو بھی موت آئے گی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کی چاہے وہ جاندار ہو بے جان ہو، ہر چیز ختم ہو جائے گی، سب فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا، علیہا ای علی الارض، اس زمین پر جو بھی چیزیں ہیں چاہے وہ جاندار ہو بے جان، سب فنا ہو جائے گی، سب ختم ہو گئے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی ہے۔ تو اس آیت کے اندر پتہ کیا چلا کہ اس روئے زمین کی ہر چیز فانی، کل نفس میں صرف جاندار کی بات تھی۔ سورہ رحمان والی اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کل من علیہا، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان۔ اس سے وضاحت کے ساتھ، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے آخر میں کہا، کیا فرمایا؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء، کل نفس نہیں، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہوگی۔ شیء بولے تو چیز، شیء کے معنی چیز، ہر چیز، کل شیء، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات۔ پتہ کیا چلا تین آیتوں کی روشنی میں کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں، اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں چاہے وہ جاندار ہو بے جان ہو، ہر چیز فانی ہے، اس کو ختم ہونا ہے، سب کو موت آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پہلی جو حقیقت ذکر کی، اور اس حقیقت سے اگر کوئی بچ سکتا، اس دنیا میں اگر کوئی ہمیشہ رہ سکتا تھا تو وہ اللہ کے سب سے جو محبوب بندے ہیں، اللہ کے چہیتے، وہ کون ہیں؟ انبیاء، نبیوں کی جماعت، وہ لوگ باقی رہتے تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں سورہ انبیاء میں کیا کہا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشگی نہیں رکھی۔ کوئی بھی دنیا میں آنے والا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو بھی آیا ہے ایک وقت مقررہ کے لیے آیا ہے، اس کا ٹائم ہو گیا، اسے جانا۔ تو ہر ایک کے لیے، ہر نبی، اللہ نے کہا، یہاں تک کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو ذرا، ایمان چارج ہوتا ہے انشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خطاب کیا سورہ زمر، سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں، انک میت وانہم میتون، انک میت، دیکھو میت ہمیں کیا بولتے ہیں؟ موتا بولتے ہیں۔ جناب مسجد میں موتا لاؤ، نماز ہو گئی ہے، جنازے کے لیے موتا لاؤ، وہ موتا کیا ہے؟ وہی میت، اسے ہم بگاڑ کر کے، ٹیڑھا کر کے اس کو موتا کر دیے، حالانکہ عربی میں اصل کیا ہے؟ وہ میت، انک میت وانہم میتون۔ بہت افسوس ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
موت کا لفظ اہل حدیث استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور بے ادبی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ پردہ کر کے آپ کے لیے وصال کا لفظ استعمال کرو، آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے خطاب کر رہا، سورہ زمر آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی سے خود خطاب کر رہا، انکا میتن، بے شک آپ کو مرنا ہے، آپ کی موت آئے گی۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جو کافر مشرک آپ کی موت میں شک کر رہے ہیں، ان کو بھی مرنا۔ انکا میتن وانہم میتون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون تھے؟ بولو بھائی، صحابہ کرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ آپ کے ایک ایک اشارے پر جان و مال سب کچھ لٹا دینے والے، آپ کے ایک حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام میں بھی سب سے زیادہ جس صحابی کو نبی سے سب سے زیادہ محبت، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی سے سب سے زیادہ محبت، اور نبی کو بھی ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت مردوں میں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک بار صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں، ایک سریے میں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بزرگ صحابی کے ہوتے ہوئے، ابو بکر و عمر کو کے ہوتے ہوئے تیسرے کو آپ نے امیر بنایا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ کب کس کو امیر بنایا اور فلاں جنگ میں فلاں علاقے میں کون مناسب رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اور رسول تھے تو باقاعدہ جنگ کی مہارت، ایک ماہر جنگجو بھی تھے، جنگ کے اصولوں کو بھی آپ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ دونوں بزرگ صحابی ہیں اس سریے میں، اس جنگ میں، ابو بکر و عمر موجود ہیں، ان کے رہتے ہوئے آپ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے درمیان کیا ہے، میں جماعت کا فاؤنڈر، جماعت جب سے شروع ہوئی تب سے میں اس مسجد کے لیے، اس جماعت کے لیے خدمت کرنے والا، شروع سے کون بھی نہیں تھے اس وقت میں تھا۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں آج ہمارے درمیان، ہماری صفوں میں، ہماری جماعتوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے جماعتوں میں اختلاف مت کیجیے، جماعتوں میں اختلاف مت کیجیے۔ ہماری جماعت کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ کا مسئلہ ہے کہ ہماری انرجی، ہماری قوت، ہماری طاقت جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں نہیں۔ ہماری جماعت، ہماری طاقت، ہماری انرجی دعوت کے کام میں خرچ ہو، دعوت کے لیے ہم محنت کریں، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلائیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج سماج میں، معاشرے میں، خلیوں میں، آس پاس میں کیسی گمراہی پھیل رہی ہے، لوگ دین سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، شرک و بدعات میں مبتلا ہیں، کیسی کیسی برائیاں ہیں، ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، عشق لڑا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، کیسے کیسے حالات ہیں ہمارے سامنے۔ وہ سب چھوڑ کر کے ہم جماعت کو ٹکڑے کرنے کی فکر میں، میں اس کے پیچھے نہیں جاتا، میں اس کے پیچھے نہیں جاتا، میں یہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، میں وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، میں اسے متولی نہیں مانتا، میں اسے سیکرٹری نہیں مانتا، میں اس جمعیت میں نہیں جا سکتا، میں اس جماعت میں نہیں جا سکتا۔ جو ہمارے سامنے کتنے کام ہیں، کتنے مسائل ہیں، اگر ان مسائل کو حل کرنے میں ان کے پیچھے ہم پڑے تو ہمارے پاس ٹائم کم پڑے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر واقعی ہم کام کریں تو ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا۔ دونوں بڑے بزرگ صحابی ابو بکر و عمر کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے صحابی کو امیر مقرر کر،
اعتراض ہے؟ ابو بکر عمر کو اعتراض ہے؟ اپنے سے ایک چھوٹے صحابی کی امارت میں جنگ لڑ رہے. یہ نہیں کہ میں رہتے ہوئے میرے اوپر دوسروں کو امیر بناتے. کیا ہم دل بڑا کریں؟ دل بڑا کیجیے. عزت دینے والا اللہ. بڑے ہو کر کے آپ عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، تقوی میں بڑے ہیں، عہدے میں بڑے ہیں. بڑے ہو کر کے بھی اگر آپ جماعت کے لیے ضرورت پڑنے پر لوگوں کو جوڑنے کے لیے، جماعت میں اتحاد قائم رکھنے کے لیے اگر آپ کو کہیں جھکنا پڑا، چھوٹا بننا پڑا، بن جائے گی. جماعت متحد رہے، میری وجہ سے اختلاف نہ ہونے پائے. آگے بڑھ کر کے آپ صلح کر لیجئے، سلام کر کے دوستی قائم کر لیجئے. یہ آپ کا بڑکپن ہے، یہ آپ کا بڑکپن ہے. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اور اٹھاتا. ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں. جس انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، خوبیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر خاکساری ہوتی ہے، اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے. یہ اس کی خوبی کی علامت ہے. اگر اس کے اندر جھکاؤ ہے، وہ جھکتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر خوبی. اگر وہ اکڑ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اڑ رہا ہے، تو یہ سمجھو کہ وہ بیکار ہے، وہ خالی کھڑا ہے. جس درخت کی جس شاخ پر پھل نہیں رہتے اس کی شاخیں اوپر کی طرف اڑتی رہتی، ہواؤں میں ادھر ادھر جھکتی رہتی ہیں، اور جب شاخ میں پھل ہوتا ہے تو وہ اوپر اٹھتا ہے کہ نیچے جھکتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. جب شاخ میں پھل لگے ہوتے ہیں وہ شاخ نیچے کی طرف جھکتی ہے، وہ اٹھتی نہیں. اٹھتی کون سی شاخ؟ پھل جس میں نہیں رہتے، وہ اوپر کی طرف جاتی. ہوائیں اس کو ادھر ادھر جھکاتی رہتی. ہمارے اندر اگر خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، تو ہم جھکنا سیکھیں. جماعت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب اس جنگ سے واپس آئے، ان کے دل میں ایک خیال آیا. ہماری خواتین ہیں، خواتین کے لیے ایک پوائنٹ یہاں بولنا چاہتا ہوں اور آپ کے حوالے سے. جب عمرو بن عاص اس جنگ سے، اس سریے سے واپس آئے، ان کے دل میں خیال آیا ابو بکر و عمر کی موجودگی میں رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے مجھے امیر بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی نظر میں میرا بڑا مقام ہے، میں آپ کا بڑا محبوب ہوں. ذرا سوال کر کے دیکھ لیتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اس کا اظہار نبی کی زبان سے ہو جائے. اے اللہ کے نبی، آپ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول، آپ کی نظر میں لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون؟ کس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ وہ کیا سوچ رہے تھے کہ ان ابو بکر و عمر کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے مجھے امیر بنایا، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، میں آپ کی نظر میں سب سے محبوب اور قریبی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ عائشہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سب سے زیادہ مجھے کس سے محبت ہے؟ عائشہ. اپنی بیوی کا نام لیا، عائشہ رضی اللہ عنہا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہمارے نوجوان جہاں گھر میں اپنی بیوی سے اپنی محبت کا اظہار کرو، ہماری عورتیں، ہماری بیویاں ہماری محبت کے لیے ترستی ہیں، کبھی ہم اپنی بیوی سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں. وہ ہم سے سننا چاہتی ہیں کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ آپ کس کو چاہتے ہیں. کبھی آپ اپنی محبت کا اظہار کیجئے. یہ میاں بیوی کے زندگی کو جوڑنے میں، خوشگوار بنانے میں، آپس کی محبت کو مضبوط کرنے کا ایک بڑا اہم رشتہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جہاں محبت ظاہر کرنا ہے وہاں کرنے کی بجائے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، کوئی غلطی سے ایک نوجوان لڑکا بھی اگر کسی لڑکی کی تصویر لگا کر کے پروفائل پہ رکھ ڈالے تو ہم فوراً لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں، زبردستی اس کے فرینڈ شپ بن جاتے ہیں. جہاں محبت ظاہر کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، اور سوشل میڈیا پر ان سے آئی لو یو اور لائک فلاں فلاں محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے.
ہماری خواتین جن کی گھر میں بڑی قربانی ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، ایک دن 2 دن کے لیے اگر خواتین بیمار پڑ جائیں، گھر میں نہ رہیں، کہیں چلی جائیں، اپنے میکے چلی جائیں کسی کام سے، گھر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم برداشت نہیں کر سکتے، نہیں سنبھال سکتے، ایک دن 2 دن نہیں سنبھال سکتے۔ تو خواتین کی جو قربانیاں ہیں، کبھی آپ ان کے کھانے کی تعریف کر دیجئے، آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے، کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، کبھی کھانے کی تعریف کیجئے، ماشاءاللہ آج کیا لذیذ کھانا بنائے، کبھی ان کے ڈریس کی، کپڑے کی تعریف کیجئے، ماشاءاللہ تمہارا ڈریس یہ بہت اچھا تمہارے کو دکھتا ہے، خوش ہوتی، یہ رشتہ مضبوط ہوتا۔ آج ایک بڑا مسئلہ آج ہمارے پاس کیا ہے، میری بات ادھر ادھر جا رہی ہے لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے، آج ہماری جماعت کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوان ماشاءاللہ مسجد میں بڑے اچھے نمازی ہیں، صف اول کے پابند ہیں، تہجد گزار ہیں، اجتماعات میں آگے رہتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، علماء کی مجلسوں میں ہمیشہ رہتے ہیں، ماشاءاللہ ان کا تقوی، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کی تلاوت کو دیکھ کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی اس سے شادی کرتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کھل کر کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کی قسم فلاں نوجوان کی نماز سے میں دھوکا، اللہ کی قسم فلاں نوجوان کے تقوی، اس کے مجلسوں میں بیٹھنے، صف اول کی پابندی کرنے، اجتماعات میں آگے رہنے، علماء کے ساتھ بیٹھنے کو دیکھ کر ہمیں دھوکا ہو۔ کتنے نوجوان ہیں جو فیملی لائف میں ناکام ہیں، مسجد کی حد تک بڑے اچھے ہیں لیکن فیملی لائف میں ناکام ہیں۔ ہمارے اوپر ہمارے بیوی بچوں کا بھی حق، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو بھی ہم اچھی طرح سے ادا کریں۔ اہل حدیث نوجوان بولے تو صرف مسجد میں اہل حدیث نہیں رہنا ہے، ہم ہر جگہ اہل حدیث بن کر رہیں۔ مثال یہ اہل حدیث، ایک نوجوان بگڑتا ہے، اس کی زندگی خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے بیوی بچوں پر ظلم ہوتا ہے، اس کے بوڑھے ماں باپ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اس کے بھائی بہنوں سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لوگ یہ نہیں بولتے عبداللہ ایسا ہے، عبد الرحمن ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نوجوان ایسے ہی ہوتے۔ ہماری طرف سے، آپ کی طرف سے پوری جماعت بدنام ہوتی، ہم ایسا نہ کریں، ہم ہماری جماعت کے اچھے ترجمان بنیں، لوگ ہم کو دیکھ کر ہماری جماعت سے قریب ہوں۔ اہل حدیث کے نوجوان اتنے اچھے ہوتے، نمازوں میں بھی اچھے، تجارت میں بھی اچھے، کاروبار میں بھی سچے، وعدے کے پکے، زبان کے سچے، اور فیملی لائف میں بہت پرفیکٹ، ہر چیز میں ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وعدے کو پورا کرتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہم کو دیکھ کر کے لوگ ہماری جماعت سے قریب ہوں، ہم ایسے بہترین ترجمان بنے۔ اور یاد رکھو، یہ پریکٹیکل دعوت سب سے بڑی دعوت ہے۔ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا عمل، یہ دعوت کے میدان میں سب سے مؤثر دعوت یہی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے آپ کی جماعت میں آ جائیں۔ ہماری اجتماعات سے اتنا اثر نہیں ہوگا، ہمارے بیانات سے اتنا اثر نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے جلسوں میں سارے لوگ نہیں آئیں گے، ہمارے درس میں سارے لوگ نہیں آئیں گے، لیکن بازار میں ہماری دکان پر مسلم بھی آئے گا، غیر مسلم بھی آئے گا، اپنی جماعت والے بھی آئیں گے، غیر جماعت والے بھی آئیں گے۔ وہاں ہمیں اپنے اخلاق سے، اپنی دعوت سے ان کو قریب کرنا ہے، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا تعامل، اپنی بات چیت سے ان کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بیانات میں نہیں آئیں گے، ہم ان کو بازار میں، دکان میں رہتے ہوئے اپنے کردار سے ان کو دعوت دیں، اپنی اچھی باتوں سے ان کو ہم دعوت دیں، اچھی گفتگو کر کے، پیار کی گفتگو، میٹھی گفتگو، اچھی نصیحت، اچھا تعامل، لوگ متاثر ہوں کہ دیکھو اہل حدیث کے نوجوان، اہل حدیث کے بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ دے، نیک توفیق دے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا کہ مجھے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ وہ سوچے کہ میرا نام تو نہیں آیا، پھر انہوں نے پلٹ کر دوسرا سوال کیا، من الرجال
اے اللہ کے رسول عورتوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے، مجھے آپ یہ بتائیے مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کیا ہے، کس سے؟ ان کو کیا سمجھ میں آیا کہ مردوں میں کم سے کم میرا نام آ سکتا ہے، مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر کا بھی نام نہیں لیا. ابو بکر کو بولنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے راستے سے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. اگر آپ چاہتے تو ابو بکر بول سکتے تھے، لیکن ابو بکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ظاہر کرنے کے لیے بھی بیوی کے راستے سے جا رہے ہیں، تاکہ بیوی خوش ہو کہ میرے والد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر محبت کرتے ہیں. ابوہا آپ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے، کہا ابوہا، عائشہ کے باپ سے مجھے محبت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، صحابہ کرام میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، مدینے کے اندر غم کا ایک ماحول چھا گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی. وہ اپنے مقام سے، اپنی منزل سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو ایک چادر، سفید چادر اڑھایا گیا ہے، اور آپ کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، غور سے آپ کے چہرے کو دیکھا. اس کے بعد ان کے دل میں یہ یقین آ گیا کہ ہو نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی موت ہو گئی. اس کے بعد جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارے لوگ غم میں ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری امت کو سنبھال رہے ہیں، کمانڈنگ کر رہے ہیں. مسجد میں آئے، سارے لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے سامنے خطاب کیا، اور خطاب میں کہا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا لفظ استعمال کرے؟ وصال بولے، پردہ کر کے بولے قد ماتا. جو لوگ سعودی ریٹن ہوں گے اتنا تو سمجھتے ہوں گے. قد ماتا، ماتا ہے موتوں کا معنی موت. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اس کے بعد آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. سورہ آل عمران آیت نمبر 185. اس آیت کی پہلی حقیقت یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ جاندار ہو بے جان ہو. کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسا بشر نہیں جس کو ہمیشہ رہنا ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، اتقیاء ہو، ابرار ہو، صلحاء ہو، شہداء ہو، سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ. یہ اس آیت کی پہلی حقیقت ہے. دوسری حقیقت اللہ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف موت یقینی صرف نہیں ہے، صرف مرنا ہے اس پر ہمیں یقین ایمان نہیں رکھنا ہے، بلکہ موت کے بعد ایک دوسرا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. پہلا عقیدہ کہ ایک نہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، موت یقینی ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے، ایک اٹل قانون ہے اور سب کو مرنا ہے. یہ پہلی حقیقت، موت کی حقیقت. دوسری حقیقت کیا ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا. بعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو زندہ کیا جائے گا، اس کی خبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، اور اللہ اس پر قادر ہے. بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کافر لوگ اس کو بہت مشکل سمجھتے تھے. مکی صورتوں میں، قرآن مجید میں مکی صورتوں میں جگہ جگہ مکی صورتیں اس عقیدے سے بھری پڑی. پوری مکی صورت اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مکی صورتوں میں اسی ایک عقیدے کو بڑے وضاحت کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ واضح کیا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے.
لیکن کافر لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے، اس کو بڑا مشکل سمجھتے تھے، بڑا محال. کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں سڑ گل جائیں گے، پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ یہ ایسا ممکن نہیں. سورہ قاف میں ایک آیت ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. وہ کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے، مر کر مٹی میں سڑ گل جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، پھر دوبارہ زندہ ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے. ایک بار ابو جہل ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک راستے سے گزرتے ہوئے اس کو ایک بوسیدہ سڑی ہوئی ہڈی نظر آئی. کوئی کھا کر کے پھینک دیا تھا راستے میں، وہ سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈی ہاتھ میں لے لیا، لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر کے آیا، مذاق اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے. اس نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم. قرآن نے اس کی اس بات کو نقل کیا. وہ مذاق کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، دیکھو میرے ہاتھ میں یہ ہڈی ہے، یہ ہڈی سڑ گل گئی ہے، وہ سیدھا ہو گئی ہے، اب اس ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ کون اس میں جان ڈال سکتا ہے؟ وہ اس کو بڑا مشکل سمجھ رہا تھا. اللہ کی قدرت پر اس کو ایمان اور یقین نہیں تھا. اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ قل، قل کا مطلب آپ کہیے، قل کا مطلب آپ کہیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے جواب دیجئے. اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی قدرت پر اس کو ایمان اور یقین نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہڈی سڑ گل گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے، اب اس کو کون زندہ کرے گا، اس میں کون جان ڈالے گا؟ قل، آپ اسے بتائیے، اس سے کہیے یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ. آپ اس کو کہیے جس نے اس ہڈی کو پہلی بار پیدا کیا، وہی اللہ اس ہڈی کے سڑ جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا. مشکل ہے. جو اللہ تم نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، اللہ نے تم کو پیدا کیا، انسان بنایا، بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، بڑھاپے کی زندگی، لمبی زندگی دی. اب مرنے کے بعد پھر دوبارہ جان ڈالنا کوئی مشکل ہے اللہ کے اندر؟ تو اللہ نے کہا اس کو سمجھاؤ یحییھا الذی انشاھا اول مرہ. آپ اس کو بتائیے کہ جس اللہ نے اس ہڈی کو پہلی بار پیدا کیا تھا، تو وہی اللہ اس ہڈی کے سڑ گل جانے کے بعد اس میں دوبارہ جان ڈال سکتا ہے، اس کو زندہ کر سکتا ہے. بات سمجھ جا گئی. کافر لوگ اس کو نہیں مانتے تھے، اور اس کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کیا ہے، یہ دیکھیے باس بعد الموت، مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا. کافر لوگ یہ کہتے ہیں یہ زندگی اللہ نے دی ہے، جیسے چاہو انجوائے کر لو، زندگی میں دنیا میں جیسے چاہو رہو، مر جاؤ گے معاملہ ختم، مر جاؤ گے معاملہ ختم. یہ کافروں کا عقیدہ ہے. اسی لیے وہ اس دنیا میں منمانی زندگی گزارتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، زمین میں فساد مچاتے تھے، جو چاہتے کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مجھ سے حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، اللہ سوال کرے گا کیوں تو نے ایسا کیا، کیوں ایسا کیا. ان کو حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر جائیں گے معاملہ ختم ہی پر. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوتی. آخرت کا سفر اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو ہمیشہ والی زندگی، وہاں تو موت کو ہی موت ہو جائے گی. سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا زعم الذین کفروا، دیکھیے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ نے کہا زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ گمان کیا، کافروں کا یہ عقیدہ ہے ان لن یبعثوا، کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا.
قل، آپ ان سے کہیے، ان کافروں سے جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، بلا، ہاں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، آپ اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی قسم کھا کر کے ان سے کہو یقین کے ساتھ، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا، اور جو کچھ دنیا میں کر کے آئے ہو تم کو وہ سب بتایا جائے گا، دنیا میں کیا کیا کر کے آئے، اللہ حساب و کتاب لے گا۔ اور اللہ نے کہا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، جس کو تم بہت مشکل سمجھ رہے ہیں اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کرنا یہ مشکل نہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ پوری مکی سورت میں یہی مضمون بھرا پڑا ہے، کافر لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے، اللہ اس کو دلیلوں سے، مثالوں کے ذریعے اللہ سمجھاتا ہے۔ سورہ نازعات میں والنازعات غرقا، معلوم ہے سورہ، اس میں ایک آیت پڑھتے ہیں ہم لوگ، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اللہ نے کہا اے لوگو اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تم کو مرنے کے بعد تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا یہ آسمان بنانا زیادہ مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساتوں آسمان بغیر کسی بیچ میں کھمبے کے، کوئی پلر نہیں کہیں بھی، بلکہ سورہ ملک کے شروع میں اللہ چیلنج کرتا ہے فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ، ایک بار نہیں بار بار نظر اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھو، بغیر کسی پلر کے، کھمبے کے اللہ نے یہ ساتوں آسمان کو قائم کیا، کہیں تمہیں کوئی خلل، کوئی گڑبڑی نظر آ رہی ہے؟ تم دیکھ دیکھ کر کے تھک جاؤ گے، لیکن تمہیں اللہ کی اس تخلیق میں کہیں کوئی خلل، کوئی گڑبڑی نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ کہتا ہے تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا یہ ساتوں آسمان بغیر کھمبے کے، یہ زمین، یہ پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، بنانا، حالانکہ یہ مشکل ہے، تم کو پیدا کرنے کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، اور پیدا کرنے کے بعد وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا واسطے پیدا کرے گا؟ حساب و کتاب لے گا، اور جو کچھ تم دنیا میں عمل کر کے آئے اس پر تم کو پورا پورا بدلہ ملے گا، اچھے عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل پر سزا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، سورہ زلزال میں ہم یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا، ذرہ، ذرہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی چوٹی کو ذرہ بولتے ہیں، النملۃ الصغیرہ، چھوٹی چوٹی کو ذرہ بولتے ہیں۔ ایک تفسیر ذرہ کی ہے، ذرہ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ دن کے اجالے میں آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اور کھڑکی سے تھوڑی روشنی آ رہی ہو، کھڑکی کھلی ہو اور اس سے روشنی اندر آ رہی ہو، اس روشنی میں کچھ ذرے نظر آتے ہیں، اور کیے ہیں اس روشنی میں، کھڑکی سے آنے والی روشنی میں کچھ ذرے نظر آتے ہیں جو صرف دکھائی دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باریک ذرے رہتے ہیں، اگر آپ ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتے۔ کہا کہ وہ ذرہ، اور روشنی میں نظر آنے والا وہ ذرہ، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے، اس ذرے کے برابر بھی ہم نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو ہماری نیکی ضائع نہیں ہوگی، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اس ذرے کے برابر بھی اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو باقاعدہ اس کا ہم کو بدلہ اللہ پورا بدلہ دے گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ ہمارے عمل کا اتنا بہترین بدلہ دے گا کہ ہمیں خود یقین نہیں آئے گا اور ہم سوچیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی نیکی تو کی ہی نہیں تھی۔ ایک آدمی، حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اپنی حلال روزی سے کھجور کا ایک ٹکڑا اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، حلال روزی سے اخلاص کے ساتھ۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو حلال کمائی ہو اور دوسرے خرچ کرنے کے وقت اخلاص اللہ کے لیے۔ اگر ان دو چیزوں کے ساتھ
ہم نے ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتے رہتا۔ کتنا بڑھائے گا؟ کھجور کے ایک ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے کتنا کر سکتا ہے؟ حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حتی تکون مثل الجبل، حتی تکون مثل الجبل، اللہ تعالیٰ کھجور کے ایک ٹکڑے کو بڑھا کر کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ، پہاڑ کے برابر۔ اب جب ہم پہاڑ کے برابر ہم بدلہ دیکھیں گے تو ہمیں یقین آئے گا، انسان تعجب سے سوال کرے گا، اللہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی نیکی کہاں سے کی؟ کھجور کا ایک ٹکڑا، یہ اخلاص کی اہمیت ہے۔ ہم جو بھی اپنی زندگی میں عمل کریں، یاد رکھیے، اس بات پر توجہ دیجیے، اخلاص کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اپنے دلوں میں اخلاص وقت ہو چکا ہے، اور میں بتا دوں کہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، موت سے محشر تک بڑا طویل موضوع ہے، اور میں سوچا تھا کہ کوشش کروں گا کہ سرسری طور پر آپ کو لے کر کے محشر تک پہنچا ہی دوں، لیکن ابھی میں صرف اس آیت کے 4 پوائنٹ نہیں بول پا رہا، ابھی دوسرے پوائنٹ میں ہوں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اخلاص، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا، اخلاص پیدا کرنا یہ آسان نہیں۔ شیطان ہمیں پہلے نیکی سے روکتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، طاقت لگاتا ہے ہم کو نیکی سے روکے۔ جب شیطان نیکی سے روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا، تب سیکنڈ اسٹیج، دوسرے مرحلے میں جاتا ہے۔ وہ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ نیکی کرا کر کے ہماری نیکی کو خراب کرنے کی کوشش۔ ہماری نیکی کو خراب کیسے کرتا ہے؟ ریاکاری لا کر کے، ریاکاری، دکھاوا۔ اور ہم محنت کر کے، وقت لگا کر کے، پیسہ خرچ کر کے بھی ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور ہم کو اس کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان، یاد رکھیے۔ عمل کر کے بھی، اور یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ ایک انسان، ایک مزدور دن بھر صبح سے شام تک محنت کرے، وقت لگائے، اور شام میں گھر واپس جاتے ہوئے اس کو اس کی مزدوری نہ ملے، اسے اچھا لگے گا؟ ہم اپنی زندگی میں محنت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہماری اس عبادت کا، ہماری اس عمل کا آخرت میں اللہ ہم کو بدلہ دے گا، اور جب بدلے کا ٹائم آئے گا آخرت میں، اور اللہ ہم سے کہہ دے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ ان لوگوں کے پاس دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے، جن کی واہ واہی لینے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، ان کے پاس جا کر کے تمہارا بدلہ لے لو۔ کیا وہ لوگ ہم کو بدلہ دیں گے؟ بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جس کو بدلہ دینے سے انکار کر دے، محروم کر دے، کون سے بدلہ؟ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ سورۃ الغاشیہ میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ آیت کیا ہے؟ عاملۃ ناصبہ، پڑھیے، عاملۃ ناصبہ۔ اس آیت کا ترجمہ کبھی دیکھیے، تیلگو میں پڑھو، اردو میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھو، لیکن اس آیت کا ترجمہ ضرور پڑھیے۔ عاملۃ ناصبہ، ناصبہ کے معنی ہوتا ہے تھکا دینے والی محنت۔ اتنا عمل کرتے تھے دنیا میں کہ تھک جاتے تھے، عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، ہمیشہ عمل عمل عمل۔ آج آپ دیکھیے کچھ لوگوں کے پاس معیار ہی صرف عمل، عمل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کھڑے ہیں بازار میں، کھڑے ہیں بات کر رہے ہیں تو بھی تسبیح کے دانے گھما رہے ہیں، کیا ہے؟ عمل عمل، ہمیشہ عمل۔ اللہ فرما رہا ہے عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کچھ ایسے عمل کرنے والے آئیں گے، دنیا میں عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، اتنا عمل کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک جانے والے، اتنا عمل کرتے تھے، ان
انجام کیا ہے؟ اس کے بعد والی آیت آپ پڑھیے، تسلا نارن حامیہ. اللہ، اسی آیت کے بعد جو لوگ دنیا میں عمل کر کر کے تھک جاتے تھے ان کا انجام کیا ہے؟ تسلا نارن حامیہ، ان کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں یہ داخل ہوں گے. ترجمہ دیکھو، تسلا مانے وہ داخل ہوں گے، نارن آگ، تسلا نارن حامیہ، حامیہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل. کون لوگ؟ بے عمل لوگ جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جا رہے ہیں. کون لوگ جا رہے ہیں؟ بے عمل لوگ جو عمل نہیں کرتے تھے. بولو بھائی، سمجھ میں آ رہی بات؟ کون لوگ اب جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں کون داخل ہو رہے ہیں؟ عمل کرنے والے. بول، وہ بھی عمل کتنا؟ بہت عمل کرنے والے، عمل کر کے تھک جاتے تھے، لیکن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ عمل کرتے تھے لیکن عمل میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری. عمل کرتے تھے لیکن ان کا عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، بدعت. اور بدعتی کا عمل، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی حدیث. جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں، نبی کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، اس کے پیچھے کتنی بھی محنت کر لو، وقت لگاؤ، پیسے خرچ کرو، سب کچھ کر لو، اگر اس پر نبی کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، نبی کی سنت نہیں، ایسا ہر عمل اللہ کے پاس فَهُوَ رَدٌ، وہ عمل رد کا مطلب کینسل، رد کر دیا، مردود، ناقابل قبول. عمل ہے لیکن عمل میں اخلاص نہیں، ریاکاری ہے. عمل ہے لیکن عمل میں نبی کی سنت نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، بدعت. اس لیے ڈھیر سارا عمل کرنے کے باوجود، عمل کر کے تھک جانے کے باوجود ان کا ٹھکانہ تسلا نارن حامیہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یاد رکھو، اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا جو بنایا ہے، ایک تو مسلمان. ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، اور نہ تو میں آپ کو محشر تک پہنچا سکا اور نہ اس آیت کے چاروں پوائنٹ کو بول سکا. اس آیت میں 4 حقیقتیں، میں دوسری حقیقت پر گفتگو کر رہا ہوں. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. آپ غیر مسلموں کی طرز زندگی، ان کی لائف سٹائل آپ دیکھیں، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہے. جب غیر مسلموں کو ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے معلوم ہوتی ہے. کبھی احساس ہوا ہے؟ کبھی احساس ہوا ہے بھائی؟ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی دیکھتے ہیں، کیسی ان کی لائف سٹائل ہے، کیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے، کیا عقیدہ ان کا ہے، تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی نعمت دیا، اس نعمت کی قدر معلوم. اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، اسلام کی دولت دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے میری زندگی کی، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی. میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کروں گا اسی نعمت پر، اور میری کوشش ہوگی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسی اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو جائے. ہم جنازے کی نماز میں یہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ہم اللہ سے جنازے میں یہی دعا کرتے ہیں، میت کو سامنے رکھ کر کے، اے اللہ ہم میں سے جس کی زندگی بھی باقی اس کو اسلام پر باقی رکھ، اور جس کو وفات دینا ہے، اس کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کو ایمان پر وفات دے. تو اسلام کی اس نعمت کی قدر کریں. آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج بہت سارے ہماری بہن بیٹیاں، ہمارے نوجوان بس عشق اور پیار، کسی پر دل آ گیا اس کے ساتھ چلے گئے، کسی پر دل آ گیا اس کے ساتھ چلے. بہت واقعات پیش آئے، بہت واقعات پیش آئے. آئے دن سوشل میڈیا پر فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ، فلاں اسکول اور کالج میں پڑھنے والی فلاں کے ساتھ چلی،
آپ رجسٹرار آفس میں جائیے، ہماری بہن بیٹیوں کی لسٹ لگی رہتی ہے. بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کو ارتداد سے، مرتد ہونے سے بچانا. اس کی ہمیں فکر کرنا ہے، ہمیں فکر کرنا ہے. اس کے بہت سارے ریزن، اس کے بہت سارے اسباب ہیں ان کے جانے کے. اس میں سے ایک بڑی چیز پیار اور محبت. کسی پر دل آ گیا، اس کے ساتھ چلے گئے. اسلام کی نعمت کی قدر ان کو معلوم نہیں. یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے. اسی اسلام کی حفاظت کے لیے، اسی اسلام کو بچانے کے لیے جنگیں ہوئی. صحابہ کرام اپنی جانوں کو قربان کیے، اپنے بچوں کو یتیم بنائے، اپنی بیویوں کو بیوہ کیے. لیکن میرا اسلام باقی، میں اپنی اسلام کی نعمت کو گنوا نہیں سکتا. سب کچھ میں لٹا سکتا ہوں، سب کچھ میرا لٹ جائے، مٹ جائے، لیکن میرا ایمان بچ جائے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے لگے، مکہ والے آ کر ان کو گھیر لیے. کہا صہیب جب تم آئے تھے مکہ، تم ایک فقیر انسان تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے تھے. مکہ آ کر کے تم نے مکے میں تجارت کی، کاروبار کیا، اور آج تم مکے کے ایک رئیس آدمی بن گئے، تمہارے پاس بڑی دولت آ گئی. اب تم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو، تم مکے میں کمائی ہوئی دولت تمہارے ساتھ ہم تم کو نہیں لے جانے. اگر تمہیں جانا ہے تمہارا جانا مبارک، لیکن تمہیں خالی ہاتھ جانا پڑے گا. تم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا. صہیب رومی نے کہا تمہاری بات مبارک ہے، تمہارا یہ حکم مجھے قبول ہے. سارا مال، ساری دولت ان کے حوالے کر دی. تنے تنہا اکیلے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اپنا واقعہ ذکر کیا. اللہ کے رسول اس طرح سے آ رہا تھا، میں مکے والے مجھے گھیر لیے، میری ساری دولت مجھ سے لے لیے، میں اکیلے آ گیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا ربیح صہیب، ربیح صہیب، اے صہیب تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا، تم نے اپنی دنیا کا سب کچھ لٹا دیا، ضائع کر دیا، اپنا ایمان بچا لیا. یہ سب سے بہترین سودا، اس کے بدلے آخرت میں تمہیں جنت ملے گی انشاءاللہ. یہ بڑا نفع بخش سودا ہے. اس سے بہترین سودا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ تم نے اپنی جنت کی حفاظت کر لی، اپنے ایمان کو بچا لیا، دنیا لٹا لی. اس لیے اس اسلام کی نعمت کی قدر کرو. مرتے دم تک، آخری سانس تک اس اسلام پر ہم باقی رہیں، اس کی حفاظت کریں. اور ایک دوسری نعمت اسلام کی نعمت کے بعد، جیسے اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، غیروں کو دیکھنے کے بعد اسلام کی نعمت معلوم ہوتی ہے. اپنے کچھ بھائیوں کو دیکھنے کے بعد اہل حدیث ہونے کی نعمت معلوم ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن آج ان کی زندگیاں اللہ کے در کو، مسجدوں کو چھوڑ کر کے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں. کوئی مزاروں پر، کوئی آستانوں پر، کوئی کہیں. اللہ کا در، یہ پیشانی جھکے گی تو صرف رب کے سامنے، یہ ہاتھ اٹھے گا تو صرف رب کے سامنے. توحید کا عقیدہ، ایمان کی دولت، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا یہ جذبہ جو آج ہمیں نصیب ہوا، اس نعمت کی قدر کرو. اہل حدیث ہونا یہ کم نعمت نہیں ہے، اسلام کی نعمت جیسے ایک عظیم نعمت ہے. کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ایک اہل حدیث بننا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ نے آپ کو اس نعمت کے لیے چن لیا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اس عقیدے پر چلنے والے کہ ہماری زندگی صرف قرآن حدیث، نہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کا منہج، صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا فہم، ہم قرآن و حدیث کو اسی طریقے سے لیں گے، اسی طریقے سے ہم عمل کریں گے جیسے قرآن و حدیث پر صحابہ کرام نے عمل کیا. اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث صحابہ کی نظروں کے سامنے آیا ہے. انہوں نے دیکھا ہے آسمان سے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی نے اس پر کیسے عمل کیا. صحابہ کرام پریکٹیکل ساری چیزیں دیکھے ہیں، اس لیے ہم قرآن و حدیث پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسے صحابہ نے عمل کیا. اللہ ہم سب کو ان دو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی نعمت اور دوسری نعمت
اہل حدیث ہونا ایک نعمت ہے جی. کھل کر اچھا بولو. آج پریشانی کیا ہے, ہمارے لوگوں میں بھی ڈھلے ہیں بہت سارے, ڈھلمل ہیں, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, جیسا دیس ویسا بھیس. اہل حدیث ہیں لیکن کھل کر اپنے آپ کو اہل حدیث بولنا, اہل حدیث بتانا بھی پسند نہیں کرتے. یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے. یاد رکھو, آج سوشل میڈیا پر, باہر دنیا میں, ہر جگہ ہر جماعت والے ڈٹ کر, حالانکہ ان کو پتا ہے ہماری حقیقت کیا ہے, لیکن پھر بھی ڈٹ کر اپنا پہچان کراتے ہیں. لیکن ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنی پہچان کرانے سے ڈرتے ہیں, شرمتے ہیں, جھجکتے ہیں. یہ غلط بات ہے. جہاں بھی رہو, زبان سے, عمل سے, ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اہل حدیث بولو. اہل حدیث الحمدللہ, الحمدللہ ہماری جماعت اہل حدیث, برحق جماعت, سچی جماعت, مثالی جماعت, ہماری مسجد اہل حدیث مسجد. کہیں بھی جھجکنے لچکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم بھی سب کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر ہماری کوئی پہچان باقی نہیں رہی. اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے, اللہ کی طرف سے یہ سعادت, اللہ نے ہمیں چنا ہے. اس نعمت کی بھی قدر کرو اور اس کو ایک نعمت سمجھو اور اس نعمت کی حفاظت کرو, اور اپنے بچوں کے اس عقیدے کی حفاظت کرو کہ ہمارے بچے بھی اسی توحید پر رہیں, نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بنائیں. معتمر بن سلیمان ایک سلف میں سے ہیں. ایک دن اپنے گھر میں آئے, بڑے ٹینشن میں تھے. ان کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا تھا, تو ان کے والد نے پوچھا کہ تمہارے دوست کا انتقال ہوا ہے, تمہیں ٹینشن ہے. سوال کیا, کیا وہ اہل حدیث تھا وہ نوجوان؟ تو کہا کیا. تو کہا فلا تخف, تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کی موت اسلام پر, ایمان پر, توحید اور سنت پر ہوئی ہے, اللہ سے اچھی امید رکھو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. تو جیسے اسلام ایک عظیم نعمت, اسلام میں اللہ نے جو ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنایا ہے, اہل حدیث بنایا ہے, یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. مرتے دم تک اسلام پر, ایمان پر, توحید پر, سنت پر ہمیں قائم دائم رکھے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی بات کو ادھوری رکھی ہے, منتشر باتیں ادھر ادھر کی ہو گئی. اللہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر احسن الجزاء. شیخ محترم نے بڑے ہی قیمتی باتیں کہی ہیں. ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. اس کے بعد اس مجلس کے سب سے آخری کڑی میں شیخ محترم فضیلت الشیخ بشیر جامعی حفظہ اللہ, امیر کڑپا ڈسٹرکٹ, وبانی محتمم مدرسے عائشہ صدیقہ ویلپلی سے میں گزارش کرتا ہوں آپ اپنے اختتامی کلمات پیش کریں. مختصر کرو, مختصر